اچھا، یہ ریلیف تو دیا گیا، لیکن ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی بات کر دی کہ غریب آدمی کو مزید مہنگائی جو ہے وہ برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم جتنی بھی اپنے طریقے سے کوششیں کر لیں تو ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ اگر غریب آدمی پر مزید مہنگائی کا بوجھ پڑے گا تو وہ کیسے متحمل ہو سکے گا؟ ہم روز دیکھتے ہیں اور ہم غریب آدمی کے پاس بھی جاتے ہیں تو پسا ہوا طبقہ، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اقدامات عملی طور پر ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اب بجلی کے نرخ بھی اوپر جائیں گے، گیس کے نرخ اوپر جائیں گے، ٹیکسز اوپر جائیں گے، مہنگائی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بہت زیادہ ہوگی، پرائم منسٹر نے بھی یہ فرمایا ہے. تو مہنگائی جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آمدن میں کٹوتی ہو گئی ہے، اور دوسری بات جو روپے کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے، وہ بھی آپ کی جیب میں جو پیسہ وہ اس کی خریدنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے آپ کو سپورٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو سوشل سیکیورٹی نیٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. چھوٹے بچوں کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ بھی مشکل ہو جائے گا، دودھ نہیں ملے گا. سو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی غریبوں کے لیے، اور پرٹیکولرلی بچوں کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ بچوں میں غربت کی وجہ سے سٹنٹنگ ہوگی جو بہت نقصان دہ، وہ ساری ان کی زندگی ان کو افیکٹ کرے گی. تو آئی تھنک کہ ہمیں سوسائٹی کو موبلائز کرنا پڑے گا کہ یہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسحاق ڈار کی جانب سے کل ایک یہ بھی نوید سنائی گئی تھی کہ چائنا سے بھی ہمارا معاہدہ طے پا رہا ہے اور اس سے بھی جو ہے وہ ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے. تو کیا ہم ہمیشہ دوسروں پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم دوسروں سے امید لگائیں گے پھر ہی ہماری خوشحالی ہو سکتی ہے؟ جی، اس وقت تو اسی طرح ہی لگتا ہے، کیونکہ ہمارے پہ بیرون ملک قرضے بہت زیادہ ہیں اور چین کے ساتھ بہت بڑے قرضے ہیں جو واپس کرنے ہیں. تو ان کو اگر ری شیڈیول کر دیا جائے تو پھر وہ ذرا بوجھ کم ہوگا ہمارے بیلنس آف پیمنٹ پہ، اور اس کی وجہ سے روپیہ مستحکم ہو سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری پارٹ ہے آئی ایم ایف پروگرام میں. جو فائنینشیل ہمیں چاہیے ضروریات، اس میں چین کے ساتھ معاہدہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. وزیر اعظم کی جانب سے کل یہ بھی کہا گیا کہ ہم تھرو آؤٹ دا کنٹری ہم ایک کفایت شعاری مہم شروع کر رہے ہیں، تو جس کے ذریعے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر صبح 7:30 بجے آفیسز کھولیں گے، رات کو جو ہے وہ جلدی بند کر دیں گے، اس سے جو ہے وہ بجلی کی بچت ہوگی، گیس کی بچت ہوگی. تو کیا حکومتی سطح پر اس طرح کے اقدامات کرنے سے غریب آدمی کی خوشحالی کی ہم دے سکتے ہیں ضمانت کہ پھر کچھ فرق پڑے گا؟ دیکھیں، نیچرل ایک کلچر ہوتا ہے قوم کا کہ کس وقت وہ کام کرتے ہیں، کس وقت وہ سوتے ہیں. تو اس کو چینج کرنا اتنی آسان بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی وجہ سے اکنامک ڈسرپشن خاصی ہو جاتی. اب آپ دیکھیں کہ بازار ہمارے جو ہیں وہ 10-11 بجے سے پہلے نہیں کھلتے. تو سرکاری دفاتر جو ہیں وہ صبح 7 بجے کھلیں گے، تو انٹریکشن عوام کا ان سے اتنا نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. سو اس ساری چیز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کام کرنا چاہیے جس کا اکنامک فائدہ ہو، اکنامک نقصان نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے ایک یہ میتھ بنا لی گئی ہے پاکستانی عوام کی جانب سے کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کی بات آتی ہے، جیسے ہی آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو یہ ملک میں ایک عوامی سطح پر ایک لہر دوڑ جاتی ہے. غریب آدمی پہلے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تو ضروری طور پر ہماری ملک کی جو اکانومی ہے، جو ہماری ملک کی معیشت ہے، وہ مزید تباہ ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے اتنے ٹیکسز لگانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے. تو ڈائریکٹ عام جو عوام ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیا معاشی پلان مرتب ہونا چاہیے جس سے یہ عام آدمی کو اس حد تک افیکٹ نہ کرے؟ دیکھیں، عام آدمی بالکل درست سوچتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام آتا ہی اس وقت ہے جب حکومتی خسارے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر پورے نہیں ہو سکتے. اور پاکستان میں بھی زر مبادلہ کا خسارہ جو ہے وہ بھی حکومت کا خسارہ ہے، اور جو مالیاتی خسارہ ہے وہ بھی حکومت کا خسارہ ہے. تو جب حکومت بہت نااہل ہوتی ہے، بہت بڑی ہو جاتی ہے،
تو وہ یہ دونوں خسارے جو ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں. تو عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب ان خساروں کو پورا کرنے کے لیے حکومت اپنے اخراجات تو کم نہیں کرے گی لیکن وہ ٹیکسز زیادہ لگائے گی اور مہنگائی کرے گی. تو اس لیے ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ IMF آ رہی ہے تو ان کے اوپر سارا ملبہ گرے گا. اچھا تو یہ کام جو ہے یہ ایکچولی حکومت کا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے تاکہ ملبہ جو ہے وہ عوام پہ نہ گرے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکومتی ہی رہنما ہوتے ہیں یہ آ کر خود ہی ٹی وی پر پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر نہیں رہا، کر چکا ہے. تو دوسری جانب سے یہ کہا جاتا ہے پھر عوام کو آ کر جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی اب معاہدہ ہو گیا، اب کچھ حالات ٹھیک ہوں گے، اب کچھ پیسے ہمارے بینکوں میں آئیں گے تو ہم ڈیفالٹ نہیں کر رہے. دوسرے جانب سے آ کے تو اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، ہم IMF کے ساتھ کی معاہدے کی جو مشکل شرائط ہے ان کو لے کر چل بھی سکتے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملکی حالات کب نارمل ہوں گے، کب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی؟ ایک تو ہے کہ کابینہ کے لوگ جو ہیں ان کو نہیں بولنا چاہیے، ان کا یہ نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں جن کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہ ہو. اور یہ بات صرف فائنانس منسٹر کو اور یہاں وہ منسٹرز جو اکنامک منسٹرز ہیں جن کو ان باتوں کا علم ہے ان کو بتانا چاہیے. ایسے کیا سرائیاں کرنی اور اپنی اوپینین دینی یہ اکانومی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے انویسٹر جو ہے وہ بدک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ملک بالکل واقعی دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ ڈسپلن ہونا چاہیے کیبنٹ میں. ایسی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو آرڈرز ہونے چاہیے کہ یہ باتیں وہ نہ کریں، اور اگر وہ پھر بھی کریں تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے کابینہ سے. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں مینجمنٹ میں، اکنامک مینجمنٹ. اور حکومت کو پروفیشنل ہونا چاہیے، پروفیشنلزم نظر آنا چاہیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے سارا کچھ، اور وہ عمل کرنا چاہیے ان تجویزوں پہ. تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب دیکھیں آگے رمضان بھی آ رہا ہے، چیزیں مزید ہم دیکھ رہے ہیں، اگر مہنگی ہوئی تو عوام بیچارے بہت پریشان ہیں اس وقت. عوام کے لیے کوئی جاتے ہوئے ہمارے پاس کیونکہ وقت کام ہے، جاتے ہوئے آپ ہمیں ایک اگر عوام کے لیے عوام کو ایک خوشخبری سنا جائیں کہ ہاں اگر اس طرح سے حکومتی سطح پر اقدامات ہوں گے تو آپ کے لیے بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی تو کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن اگر یہ حکومت اپنا سائز چھوٹا کرتی ہے، اپنے آپ کو ایفیشینٹ کر لیتی ہے، زیادہ ریسورسز نہیں استعمال کرتی اور جنرل اکانومی کو بہتر کرتی ہے، ڈی ریگولیشن کر لیتی ہے، لوگوں کو اپنا کاروبار کرنے میں آسانی کرتی ہے، سہولت فراہم کرتی ہے، تو ہم بھی ایک انڈسٹریلائز ملک بن سکتے ہیں، ہم بھی ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ ملک بن سکتے ہیں. اور ہمارے ملک میں اگر ہم ایکسپورٹس کرنے شروع کر دیں تو ایک قسم کی عوام کی خوشحالی بھی آ سکتی ہے، عوام کے پاس دولت بھی آ سکتی ہے، وہ ان کے بچوں کو بہتر سکول بھی مل سکتے ہیں. تو اگر بہتر اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف جائیں، کیونکہ اس وقت تو ہم راک باٹم پہ پہنچ چکے ہیں، نیچے اتنے گر چکے ہیں کہ اب ہم نے اوپر ہی اٹھنا ہے اور اوپر ہی جانا ہے. اور اگر ایک اچھا پروگرام بن گیا تو پھر اگلے 1-2 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان کی اکنامک ریکوری سے عوام کو بہت فائدہ ہوگا. سلمان صاحب ایک بات میں جاتے جاتے آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ دیکھیں ابھی انتخابات کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی ایک نشست کے انتخابات کے لیے 7 سے 8 کروڑ روپے لگتے ہیں صرف ایک نشست کے لیے، جبکہ دوسری جانب قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے 10 سے 12 کروڑ روپے آتے ہیں ایک نشست کے لیے. تو کیا ہمارا ملک جب مہنگائی سے پسی عوام ایک طرف سے وزیر اعظم برات لینے سے انکار کریں، دوسری جانب سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ دوسری جانب سے ہمیں پش کیا جا رہا ہے ملکوں کے انتخابات کی طرف جائیں، ملک میں دھکم پیل چل رہی ہے اس وقت اور خانہ جنگی کی سچویشن ہے، تو کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے معاشی سطح پہ انتخابات کے لیے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت ہی معمولی خرچہ ہے، جتنا حکومت اپنے باقی کاموں پہ خرچے کرتی ہے اس سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ ٹوٹل حکومت کے جو بجٹ ہیں پروونسز کے اور
फेडरल गवर्नमेंट को मिला लें तो वो 18,000 अरब रुपया खर्च करना है हमने इस साल। तो उसमें से कुछ इलेक्शंस के ऊपर अगर आप खर्च करेंगे तो इलेक्शन तो एक बेसिक जो है रिक्वायरमेंट है इस जमहूरियत की। सो बाकी कामों को तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए आपको बिल्कुल कोई मसला नहीं होना चाहिए ये खर्चा करने में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया प्रोग्राम में, और हमने अभी मुल्की मईशत पर भी बात की है। वज़ीर आज़म ने कल जो मरात लेने से इनकार किया, वज़ीर आज़म की काबीना ने उस पर भी बात की है, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से कल ये भी कहा गया कि बिजली गैस की बचत के लिए हम जो दफातर हैं उनको गर्मियों में 7:30 बजे खोलेंगे।